دائی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والا شخص وہ دائی کہلائے گا۔ مسلمان یا مومن وہ ہے کہ جو ایمان بھی لائے اور اس کے بعد اطاعت کو اختیار کر لے۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اسلام اس کے اظہار کا نام ہے۔ اس تحریک میں شامل لوگ کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تحریک اسلامی کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ نوجوان صحابہ کا ایک بہت بڑا کردار تھا اسلامی تحریک کی کامیابی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اے آئی کے اس دور کے اندر ہم ایک وسیع لٹریچر اے آئی کے اندر ان پٹ دے دیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیپ موجود ہے۔ سب کا مقصد بھی یہ ہے کہ نوجوان دین اسلام سے دور جائیں۔ طاغوت کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم ہے جو انہوں نے اپنے آخری خطبہ حج کے موقع پر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیا، لوگوں تک پہنچاؤ میری بات خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ دعوت کیا ہے، دائی کیا ہوتا ہے، ہم مسلمانوں سے یہ ریلیٹڈ کیسے ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر استاد، آفاق کے چیئرمین پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب۔ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر۔ شکریہ سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بیسیکلی بطور مسلمان کیا ہے؟ ہر مسلمان دائی ہوتا ہے یا اسے ہونا چاہیے؟ اور دائی کیا ہوتا ہے، یہ پلیز ذرا آپ ایکسپلین کیجیے گا۔ مسلمان یا مومن وہ ہے کہ جو ایمان بھی لائے اور اس کے بعد اطاعت کو اختیار کر لے۔ بنیادی طور پہ اسلام سلیم سے ہے، جس کا مطلب ہے جھک جانا، اطاعت کو اختیار کر لینا، بندگی اور اطاعت کو اختیار کر لینا، گویا وہ مسلم ہے۔ اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور مسلم ہو، یعنی جو ایمان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان فرمائی کہ 6 چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آنا اور 5 کاموں کو سر انجام دینا۔ تو گویا 6 چیزوں پہ وہ ایمان کی ضرورت ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں 6 پلرز آف ایمان، اور 5 پلرز آف اسلام ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ 5 پلرز آف اسلام میں سب سے پہلے تو ہے شہادتین، یعنی جس میں ہم کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت جو ہے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر صلاۃ یا نماز ہے، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پہ صوم یا روزہ ہے، اور 5ویں نمبر پہ حج ہے۔ تو گویا یہ 5 پلرز ہیں اسلام کے، 5 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو ہم مسلمان ہیں۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اسلام اس کے اظہار کا نام ہے، کہ ہم اپنی زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اور استطاعت ہو تو حج کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایمان اور اسلام کی کیفیت ہے۔ اور ایک بندہ مومن جو ہے وہ اس کے لیے جو ضروری ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر وہ بسر کرے اور اس کے مطابق گزارے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بندہ ساری چیزوں پہ عمل کر رہا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، اب اسے دائی بننا کیوں ضروری ہے؟ دائی کا پہلے مفہوم سمجھ لیں۔ دائی کا لفظ جو ہے یہ دعا سے نکلا ہے، اور بنیادی طور پہ عربی زبان کے اندر دال عین واو، یہ 3 اس کے روٹ ہیں، یا مادہ اس کا جو لفظ کا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، دعا کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ سارے مفہوم آ جائیں گے، چاہے وہ کسی فرد کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے یا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جائے، کسی سے بھی، تو گویا وہ دعا کے لفظ کے اندر وہ چیز آتی ہے، اور اسی سے لفظ جو ہے وہ دائی بنا ہے، یعنی وہ شخص جو دعوت دینے والا ہے، پکارنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وہ صرف مسلمان نہ رہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اللہ کے دین کی دعوت کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ یہ خاص طور پہ اس میں کم از کم ایک گروہ کے لیے تو اس کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ کم از کم مومنوں کے اندر ایسا گروہ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو باشعور مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہو، جن کی زندگی جو ہے دین اسلام کے مطابق ہو، اور وہ دین کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو آپ نے گروہ کی بات کی ہے، تنظیم، اجتماعیت، یا اس کو ہم تحریک بھی کہتے ہیں، اور جب مسلمانوں کی ہو تو اسلامی تحریک ہوتی ہے،
یہ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بندہ یہ کام دعوت والا کام تو انفرادی طور پہ بھی کر سکتا ہے نا. آپ مجھے کہہ دیں نماز پڑھ لیں, میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ روزہ رکھ لیں, اور اسی طرح چلتا رہے. دین اسلام کی جو تعلیمات ہے نا, اس کے اندر جہاں یہ کہا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, لوگوں کو پکارو, لوگوں کو دعوت دو, یہ اللہ کا حکم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم ہر مومن کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے, وہ جو شعور رکھنے والا ہے, پہلی بات. اور دوسرا اللہ پاک نے جو فرمایا وہ کنتم خیر امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. تو گویا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے گروہ جو ہے بن کے رہے. ذرا گروہ تو وہ ہوگا, انفرادی طور پہ تو گروہ نہیں ہوتا, گروہ تو وہ ہوتا ہے جو مختلف افراد کے اوپر مشتمل ہو اور وہ لوگ مل کر یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہوں. یہی حکم اللہ پاک نے دیا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تمہارے اندر ایک امت یا ایک لوگوں کا گروپ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف جو ہے بلائے, برائی سے منع کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو گویا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اندر یہ بات شامل ہے. اور اسی بات کو جو کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو گویا انفرادی طور پہ بھی کرنے کا کام ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ علیکم بالجماعۃ, تمہارے اوپر لازم ہے کہ جماعت کو پکڑ لو, یعنی مل کے ایک جماعت بنو, ایک گروپ بنو. علیکم بالجماع والسمع والطاعہ, سنو اور اطاعت کرو. گویا یہ تمہارا ایک پورا نظام منظم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تم جو ہے لوگ مل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو اور مل کے جو ہے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرو. اسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال بھی موجود ہے کہ جس طرح سے بھیڑیا جو ہے وہ بھیڑوں کے ریوڑ کے اندر جب تک بھیڑیں اکٹھی ہوتی ہیں ان میں سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن اگر کوئی بھیڑ اس ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیا اس کو اچک کے لے جاتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کھاتا ہے. تو لیکن جب تک وہ اکٹھی رہتی ہیں تو بھیڑیا جو ہے وہ ہمت نہیں کرتا ان کے اوپر حملہ کرنے کی, ویسے بھی ان کے اوپر رائی موجود ہوتا ہے. تو گویا جب تک یہ کام ہم مل کے کرتے رہیں گے تو شیطان کی چالوں سے بھی بچیں گے اور پوری زندگی ہم اس دین کی دعوت کا کام کرتے رہیں گے. ورنہ جو انفرادی طور پہ آپ کر لیں گے چند افراد تک پہنچ جائیں گے, لیکن اجتماعی طور پہ آپ زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور منظم انداز میں اس کوشش کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا, آج کل گروپس موجود ہوتے ہیں مختلف, مطلب کل میں ایک ایسے گروپ کے ایونٹ میں گیا ہوا تھا, وہاں پر سارے لوگ جمع تھے اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں, ہمارے کیا کیا ایشوز ہیں, اور وہ ایسے ڈسکس کر رہے تھے. تو کیا تحریک اسلامی بھی ایک سوشل گروپ ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں, غموں میں جاتے ہیں اور آپس میں تھوڑا بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی جاب پلیسمنٹ, شادیاں وغیرہ وغیرہ کروا دیتے ہیں, یا پھر یہ کوئی عقیدے پر مبنی فکری نظام اور پھر اس کی تبدیلی کے لیے یہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے تحریک اسلامی؟ تحریک اسلامی کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا, لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو. اس لیے کہ یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے اور اس کی دعوت کو جو ہے وہ عام کرے. یہ جو جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں کہ سوشل سیٹ اپ ہے, لوگوں سے میل ملاقات ہے, دوسری چیزیں, یہ ساری اس کا حصہ ہیں کہ آپ دعوت کے لیے لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان تک آپ جاتے ہیں اور ان کے مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر آپ شریک ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو اس کا ایک ذریعہ ہے, لیکن بنیادی طور پہ تحریک اسلامی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرے. یہی وہ بات ہے جو کہ جس وقت مسلمان گئے ہیں ایران میں اور بادشاہ رستم کے دربار میں, اور اس نے پوچھا آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے, تو جو صحابی تھے اس وقت وہاں پہ جو قائد تھے انہوں نے یہ فرمایا لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آئیں. بنیادی طور پہ تحریک اسلامی کا جو مقصد ہے وہ ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا, طاغوت کی غلامی سے نکالنا اور اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آنا, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں, اس کے نظام کو اختیار کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور یہ پورے ایک نظام کی صورت میں جو ہے ایک چاہے وہ مملکت ہو یا ساری پوری دنیا کے اندر ہو, جہاں جہاں ممکن ہو تو وہاں پہ اللہ کے دین کو اس طریقے سے بالفعل قائم کرنے کے لیے, جسے اقامت دین کہا گیا ہے, کہ اللہ کا دین جو ہے بالفعل قائم ہو جائے. تو بنیادی طور پہ تحریک اسلامی کا مقصد یہ ہے. اب ہم لوگ ایج وائز اور جینڈر وائز بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں شامل لوگ کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں.
نوجوان لوگ جو مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، میل اور فیمیل دونوں، وہ کیسے کام کر سکتے ہیں تحریک؟ دیکھیں، پہلے تو میں بات خواتین کی کروں گا. خواتین ہماری آبادی کا تقریباً 50% ہے. آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. اگر ہم صرف مردوں میں کام کریں تو اس کا مطلب ہم نے 50% آبادی کو تو اپنے سے الگ کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے، ایک ماں جو ہے، وہ بنیادی طور پہ نسلوں کی تربیت کرنے والی ذات ہوتی ہے. اور اگر ماں درست ہو جائے تو ہمارا کام جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. تحریک اسلامی کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. ماں نے بچوں کی تربیت کی، بچوں کو دین کی طرف لگایا، ان کو قرآن پاک پڑھنے پہ لگایا، ان کو نماز کے لیے 5 وقت جو ہے وہ تیار کیا، مسجد کے اندر بھیجا، اور دینی لٹریچر کو انہوں نے جو ہے وہ پڑھا. تو ظاہر ہے کہ ایک ذہن تو وہیں سے تیار ہو جائے گا. اب صرف اس کے بعد رہ جاتی ذمہ داری کہ اس ذہن کو منظم کیا جائے. تو اس حوالے سے ماؤں کی ذمہ داری اور خواتین کی ذمہ داری نہایت اہم ہے. اور آج کے دور میں جب طاغوت کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے، آج کے زمانے میں تو یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ خواتین کے اندر کام جو ہے اس کو منظم کیا جائے، ان کو دین کی دعوت دی جائے، ان کے لیے دروس قرآن کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے بڑے پروگرامات کیے جائیں، ان کو اس کے اندر شریک کیا جائے، اور ان کی کے اندر دعوت کا بھی، تربیت کا بھی انتظام اس انداز میں ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف جو ہے وہ رغبت ان کی آئے. تو اس کے نتیجے میں ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے. لیکن اور اسی طرح سے جوانوں کی جب ہم بات کریں، نوجوانوں کی، ہماری آبادی میں تقریباً 60% نوجوان ہیں. مثلا 65%. پاکستان کی آبادی کا اگر جائزہ لیں تو 60% آبادی تقریباً جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اب جاپان کی دیکھیں، وہاں اکثریتی بوڑھوں کی ہے. اور عمومی طور پہ مسلم سوسائٹیز کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ نوجوان صحابہ کا ایک بہت بڑا کردار تھا اسلامی تحریک کی کامیابی میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کیا ہے تو شروع میں چند بزرگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، باقی سب اکثریت نوجوانوں کی تھی جو آگے بڑھے، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، اللہ کے دین کو جو ہے بالفعل قائم کرنے کے لیے اپنی جوانیاں جو اسراح کے اندر لگائیں. تو اس لحاظ سے نوجوانوں کی نہایت ہی زیادہ اہمیت ہے. اور اس جس طرح سے خواتین کے بارے میں ہم نے کہا کہ طاغوت کا سب سے بڑا جو ایک ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار وہ خواتین کو اباحیت کی طرف، برائی کی طرف مائل کرنا اور خاندانوں کو توڑنا ان کا مقاصد کے اندر شامل ہے. اسی طرح سے نوجوانوں کو برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے جتنے حربے آج استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کا مقصد بھی یہ ہے کہ نوجوان دین اسلام سے دور جائیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے تو یہ نہایت اہم یہ بات بنتی ہے کہ ہم مسلم معاشروں کے اندر، خاص طور پہ ہم چونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اوپر بھرپور توجہ دیں. ان کو گھروں کے اندر بھی، محلوں کے اندر بھی، اور تعلیمی اداروں کے اندر بھی، اور جہاں جب ہم تک پہنچ سکتے ہیں ان کو دین کی طرف لگائیں اور ان کا ذہن جو ہے ذہن سازی کریں تاکہ وہ اسلامی تحریک کا ایک حصہ بن کے ایک فعال کردار ادا کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم جب خواتین کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو لوگ موبائل کا یا ان سوشل پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں وہ یہی دونوں کیٹیگریز ہیں، خواتین یا نوجوان. ہمارا اسکرین ٹائم کم از کم 8 گھنٹے ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 14-15 گھنٹے تک بھی یہ ٹائم جاتا ہے. جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں وہ ٹی وی کے ذریعے وہ ساری کی ساری چیزیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے. تنظیم اسلامی یا تحریک اسلامی یا جماعت اسلامی، کیا یہ اولڈ سکول دعوت پیش کر رہی ہے یا پھر یہ کوئی جدید چیزیں پیش کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو تو آج کل نوجوانوں کو خاص طور پر چیزیں اپنی وائب کے مطابق یا استھیٹکس کے مطابق اچھی لگتی ہیں. کیا تحریک اسلامی اولڈ سکول دعوت دے رہی ہے یا کوئی ایسی اس کی دعوت میں اٹریکشن ہے ان ساری کول چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ ہمیں تحریک اسلامی کی طرف مائل ہونا چاہیے؟ اگر بنیادی طور پہ ہم دیکھیں کہ تحریک اسلامی کا جو کارکن بنا ہے ماضی کے اندر، وہ لٹریچر پڑھ کے بنا ہے. بالکل. اور اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر نے ایک بہت بڑا کردار وہ ادا کیا ہے کہ جس نے بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ دین کی طرف مائل کیا. خواتین کی ایک تعداد جو ہے وہ دین کے طرف جڑی، تحریک اسلامی کا حصہ بنی. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گیپ موجود ہے. وہ تعلیمی اداروں کے ماحول کی وجہ سے بھی ہے کہ وہاں کا جو ماحول جس انداز میں بن گیا ہے، اور معاشرے کے اندر جو بے راہ روی جس طرح سے بڑھی ہے، اس میں بھی ایک کردار جو ہے موجود ہے. لیکن اس میں جب سے موبائل آیا ہے تو یہ گیپ جو پچھلی نسل کے اندر اور اس نوجوان نسل کے اندر یہ گیپ بہت بڑا بڑھ گیا ہے.
اس گیپ کو فل کرنا نہایت اہم ہے. اس کے لیے ہمیں ہر وہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ہم نوجوان کو اپنے ساتھ طرف جو ہے اٹریکٹ کر سکیں. وہ کیا سوچتا ہے, کیا سمجھتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, اس کی کیا مسائل ہیں, تو ان سب کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی. اس کے حوالے سے ان کی سائیکی کا بھی ہمیں انالیسس کرنا ہوگا کہ ان کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں اور کس وجہ سے وہ موبائل کے اوپر اس حد تک جو ہے وہ مائل ہو گیا ہے, اپنی راتیں جو ہے وہ موبائل کے اوپر کس طرح سے گزار رہا ہے. ان سب کا جو ہے تجزیہ بھی کرنا ہوگا اور اس تجزیے کے نتیجے میں ان کے لیے ہمیں کچھ پلان بھی کرنا ہوگا. اسی طرح جن ٹولز کو وہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے ان کے اوپر بھی اپنی دعوت کیسے پہنچانی ہے, ظاہر ہے یہ بھی تحریک اسلامی کی ڈیوٹی, یہ بھی ضروری ہے. اب خاص طور پر اب اے آئی کا جس طرح سے دور اب ریسنٹلی شروع ہوا ہے. اب اے آئی بنیادی طور پہ کیا چیز ہے, جو نیٹ کے اوپر چیزیں موجود ہیں اے آئی نے وہ ہمارے سامنے پیش کر دینی ہے, اس کا جو بھی انالیسس کر کے جو بھی ہے. اب اگر لٹریچر موجود ہوگا, اس کے اوپر دین کی دعوت اور تعلیمات موجود ہوں گی, وہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے کوئی ایک قابل عمل لاہ عمل موجود ہوگا, تو اے آئی وہی چیز جو ہے وہ پیش کر دے گی. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی کے اس دور کے اندر ہم ایک وسیع لٹریچر اے آئی کے اندر جو ہے ان پٹ اس میں دے دیں, تاکہ نوجوان جس وقت مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان چیزوں سے استفادہ کر کے وہ بات کو صحیح سمجھ سکے. اس لیے کہ وہ ایک ٹول ہے, ایک اس کا تو کوئی یعنی شعوری وہ نہیں ہے, اس نے تو جو کچھ اویلیبل ہے اس کو لے کے آنا ہے. اگر اس کے اندر ہم نے اب کوتاہی کی اس معاملے کے اندر, کیا ہم نے لٹریچر کو نہیں دیا اس کے اوپر اور اے آئی کو جو ہے وہ اس کو اویلیبل نہ ہوا, تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بہت بڑا گیپ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں وہ بلیم ہمارے اوپر آئے گا. تو اس حوالے سے وہ تمام لوگ جو اس حوالے سے سمجھتے ہیں وہ اے آئی سے کویشچن بھی کریں تاکہ اے آئی اس کا جواب تلاش کرے, اور اس کے لیے ہم لٹریچر بھی پروڈیوس کریں اور نوجوانوں کو اس کے اندر انوالو کریں کہ وہ اس حوالے سے جو کام کر سکتے ہیں وہ بھرپور اس میں کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. اب میں جس عمر کے لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں, اس عمر کے لوگوں کو ایکسپیرینسڈ کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگیاں گزاری ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کا ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ ایک خاتون کی شادی ہو رہی تھی ایک بندے کے ساتھ. تو خاتون کے گھر والوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ اپنی پوری شادی میں کسی بزرگ کو نہیں لے کے آئیں گے. انہوں نے گھر کے بزرگوں کو بتایا تو ایک بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو, مجھے صندوقچے میں لے جاؤ اور وہاں پر کسی کو بتانا نہیں. جب اسے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 100 بکرے کھانے پڑیں گے. اگر آپ 100 بکرے کھائیں گے تو ہمیں رشتہ قبول ہے, اور اگر نہیں کھائیں گے تو ہمیں رشتہ قبول نہیں ہے. انہوں نے صندوقچے کی طرف دیکھا, بابا جی کو کہا بابا جی اب کیا کریں. بابا جی نے کہا کہ ایک ایک کر کے انہیں کہو کہ لاتے جائیں, ہم جب پورا کھا لیں گے پھر اگلا ذبح کریں اور اس کے بعد اگلا یہ والا کام کریں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بزرگ کو پتہ ہوتا ہے ایکسپیرینس سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور جو چیزیں ہم نوجوان بھی فیس کر رہے ہیں بزرگوں نے شاید اس سے زیادہ اور پوری زندگیاں لگا کے وہ چیلنجز فیس کیے ہیں, اور ان کا بہرحال ایک اہم رول ہوتا ہے. بزرگوں کا کام کیا ہے تحریک اسلامی کے اندر, ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, اور نوجوانوں اور ان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کو کیسے فلفل کرنا چاہیے؟ اچھا, اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ اس وقت جو بزرگ موجود ہیں نا, جن کو آپ کہیں کہ 50+ میں جو لوگ موجود ہیں یا 60+ میں جو لوگ موجود ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے ریڈیو سے لے کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے لے کے اور اس کے بعد کلر ٹی وی کا زمانہ دیکھا, اس کے بعد کمپیوٹر کو آتے دیکھا, اس کے بعد کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کو آتے دیکھا, اس کے بعد یہ تبدیلی آتے آتے اب اے آئی پہ پہنچ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک بڑا طویل ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے دنیا کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. اب یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنا ہے کہ جس میں ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے اوپر جو ہے وہ لگایا. ہمیں جو نوجوان ہیں ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ جو ہیں وہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پر نوجوانوں کو, وہ ان بزرگوں سے استفادہ کریں اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ یہ جو تجربہ ہے اس کا کوئی نعم البدل کبھی بھی نہیں ہوتا, اور جو تجربہ ان بزرگوں کے پاس موجود ہے اس کو استعمال میں لایا جائے. تحریک اسلامی بھی اس سے فائدہ اٹھائے ان کے تجربے سے, اور ان کے زندگی کا جو نچوڑ ہے اس کو جو ہے سامنے لے کے آئے. مثلا میں اس حوالے سے افکار معلم ہمارا رسالہ ہے اس کا مدیر اعلیٰ ہوں, تو میں نے پچھلے دنوں تنظیم سازہ کے بانیوں میں سے ایک بزرگ ہمارے اس وقت حیات ہیں, پروفیسر شیخ رفیق صاحب. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز لکھیے. انہوں نے لکھنے شروع کیے ہیں, میں اس کو وہاں اس میں پبلش کر رہا ہوں رسالے میں.
اب یہ دیکھیے کہ ان کے ایکسپیرینس ہے، انہوں نے کس انداز میں تعلیمی اداروں کے اندر کام کیا، دعوت کا کام کس طرح سے کیا، کیسے آگے بڑھے ہیں، نوجوانوں میں کیسے کام کیا، ان کے ذہن سازی کیسے کی ہے. اب وہ ایکسپیرینس اس طرح سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور میں نے نوجوانوں سے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. یہ جو اس طرح سے ایکسپیرینس ان کا ہے، یہ اگر ہم اسی طرح سے اپنے بزرگوں سے کہیں، وہ اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آئیں، اور اس کو ہم اتنے اچھے انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور ادروائز جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ ہے، اس طرح سے مختلف پروگرامات ہیں، ان کے ذریعے نوجوانوں کے سامنے لے کے آئیں کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح سے انہوں نے دین کا کام کیا، اور اس کے اندر اللہ پاک نے ان کو کس طرح سے کامیابی عطا فرمائی، اور اس طرح سے نوجوانوں کے اندر جذبہ کیسے جو ہے ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جذبہ ہوگا تو کام ہوگا، اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے جو ہے ان بزرگوں کے کام سے جو ہے استفادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ساتھ ساتھ کی ذمہ داری شاید بزرگوں میں بھی آتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اڈیپٹ بھی کریں چیزوں کو. جس طرح سے اب آپ اے آئی کی بات کر رہے ہیں، شاید بہت سارے لوگوں کو اس وقت اے آئی کا نہیں پتہ ہوگا، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی پرنٹ میڈیا کے زمانے میں ہوں گے کہ چیزیں پرنٹ ہونی چاہیے، حالانکہ آج کا نوجوان چاہ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں میٹا پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کو سپانسر کرنا چاہیے، ایڈز وہاں پر لگنے چاہیے. دونوں طرف ہی کو قریب آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری معاشرے میں اگر اوور آل بھی دیکھا جائے تو ایک گیپ، یہ بہت بڑا گیپ ہے، جس گیپ کی وجہ سے نوجوان نسل وہی ساری غلطیاں کرے گی جو شاید بزرگ پہلے کسی نہ کسی طرح اس کو دیکھ چکے ہیں. اب چونکہ وہ دیکھ چکے ہیں، اور آپ بھی جس گیپ کو کور کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس سے تحریک اسلامی کو اوور آل بہت جلد اپنا وقت بچانے کا موقع مل جائے گا، اور آگے بڑھنے کا ایک انہیں جلدی چانس مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس حوالے سے اگر ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں نا، تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں میں اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہے نسبتاً دوسرے لوگوں کے. بالکل ٹھیک. اور ہر نئے آنے والے دور کے حوالے سے وہ معاملات کو نسبتاً زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ بہرحال، لیکن ابھی تک اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ نسبتاً کم ہے. اور اس کے حوالے سے بہرحال ہمیں جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو تربیتی پروگرامات ہیں، جو ہماری تربیتی ورکشاپس ہوتی ہیں، اس کے اندر ان موضوعات کو لے کر آئیں. جیسے میں نے پہلے مثال دی، افکار معلم میں یہ جون کے مہینے بھی 2-3 جو مضامین ہیں وہ اے آئی کے اوپر دیے ہیں، اور اس میں نوجوان لکھنے والے نوجوان ہیں. یہ بات پہنچ رہی ہے بزرگ اساتذہ تک بھی پہنچ رہی ہے. اگلا جو شمارہ جولائی کا آ رہا ہے اس میں بھی اے آئی کے اوپر کم از کم 2 مضمون ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر. کہنے سے مراد یہ کہ ان موضوعات کو ہم جو ہے وہ اپنی بحث کے اندر لے کر آئیں، اور اس کے طریقے سے ہم اس گیپ کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور نوجوانوں کو اور بزرگوں کے درمیان جو اس گیپ کو کم کر کے ہم دعوت دین کے کام کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے اضافہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر نظم کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور ہم بینگ انڈیویجول ہمیں خود بھی اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تحریک اسلامی میں ایک 28 سال کے نوجوان پہلے اس کے سیکرٹری جنرل بنے تھے، میاں طفیل محمد صاحب. 30 سال وہ سیکرٹری جنرل رہے مولانا کے ساتھ. اور ہم اس پوری تحریک میں دیکھتے ہیں کہ بزرگ نوجوان دونوں کے ملاپ ہی سے تحریک آگے بڑھتی ہے. لیکن میاں طفیل صاحب کی بات جو میں نے اس حوالے سے کی ہے، ان کے آنے کی وجہ 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ربط رکھا، اور ربط ایک بہت اہم چیز ہے. اب دائی کو اگر آپ یہ بتائیں کہ ربط کیسا ہے، خاص طور پہ موبائل ایرا میں، ہم لوگ تو بس ایک میسج کر کے سمجھتے ہیں کام پورا ہو گیا، اور یا اس کو ایک وائس نوٹ کر دیا ہے، کال کر دی، 3 کالیں کر دیں تو سمجھا کہ ہم نے شاید 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. ربط کیا ہوتا ہے، اس سے تعلق کیسے رکھا جائے کسی بندے سے؟ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ جن افراد کو چاہتے ہیں کہ ان کو دین تحریک اسلامی کا حصہ بنایا جائے، ان کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ رہے. اب یہ رابطہ یہ نہیں کہ آپ نماز میں ملے، السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے آگے نکل گئے اور مہینے بعد ان کو درس کی دعوت دے دی. اس کی بجائے ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہوا جائے، ان کی خوشی کے موقع پہ ان سے شریک ہوا جائے. ان کے ساتھ ایسا چائے کے کپ پہ بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا، آپ ان کو کبھی گھر پہ دعوت دے دیں. بس میں آج ہی کی مثال دیتا ہوں. ہمارے سوسائٹی میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، صبح ہم واک میں اکٹھے ہوئے، اس کے بعد ان کے گھر جا کے چائے کا کپ پیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ یہی چیز آگے ہم بڑھاتے ہیں. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے میرے پاس، تو کہنے لگے کچھ مسائل آپ سے میں نے پوچھنے ہیں. میں نے کہا ضرور پوچھیں، بیٹھتے ہیں. ہم لوگ بیٹھے، ان کے ساتھ بہت ساری ڈسکشن ہوئی، اور لیکن اس میں بات کرتے ہوئے میں نے یہ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام والا طریقہ ہے کہ جب ان سے جیل میں پوچھا گیا کہ سوال پوچھنے کے لیے، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دی. بالکل ٹھیک. اور ان کو جب یہ دعوت دے دی، اس کے بعد پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی.
تو یہ طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے ان کے قصے میں بے شمار چیزیں ہیں، معاشی لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، لیکن یہ میں خاص طور پہ دعوت کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے دین کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی. تو ہم جب کسی سے بات، میں نے بھی ان صاحب سے کہا کہ آپ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا، ہمیں تحریک اسلامی نے اس کے بارے میں یہ ذہن سازی کی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسالک کے جو تنگنائیاں ہیں ان سے باہر نکالو، اور سارے مسلک ٹھیک ہیں، سب نے اللہ کے رسول کے کو جو ہے وہ اطاعت کو جو ہے اپنا شعار بنایا ہے، البتہ ان کی پرائرٹیز جو ہے احادیث کے اندر وہ مختلف ہیں. کسی نے ایک حدیث کو جو ہے پرائرٹی دی ہے، کسی نے دوسری کو دی ہے، اور انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے اپنایا ہے. تو ہم لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک سب باقی سب غلط، تو یہ فرقہ پرستی ہے، اس سے بچ جائیں. باقی لیکن کہنے سے مراد یہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس انداز میں کہ وہ مرجع خلائق جسے کہا ہے نا مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مرجع خلائق بن جائیں. کہ لوگ کیا ہوتا ہے مرجع خلائق؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں، ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ رجوع ہماری طرف کریں کہ اچھا ان سے ہمیں بات صحیح ملے گی. ہم نے قربانی کرنی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ قربانی انہوں نے پورے پیسے کرنے ہیں، کچھ بچ گیا جیسے ابھی ہم نے کیا تو لوگوں کو واپس کیے. یہ لوگ وہ ہیں جو دیانتدار ہیں، ان سے ہم قربانی کے لیے ان کے ساتھ چلیں. کھال جو ہے ان کو دیں تاکہ الخدمت کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک اس کے فائدے پہنچیں. ہمیں کوئی دینی مسائل درپیش ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں تو جو کہ کسی فرقے کی بات نہیں کریں گے، کسی ایک مسلک کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اوورآل دین کی بات کریں گے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہم جب لوگوں کے ساتھ اس انداز میں ربط رکھیں گے کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دیانتدار بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں صحیح گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، اپنا ایک معاشرے کے اندر وہ مقام بنائیں، تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کے اندر تو یہ ربط کی وہ کیفیت جو ہے ان روابط کے ساتھ ہمارا ربط اس انداز میں ہو کہ وہ ہمارے بارے میں پوری طرح سے یقین کریں کہ یہ ان سے زیادہ مخلص ہمارے لیے کوئی دوست اور ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم تحریک اور دائی کی بات کرتے ہیں تو دائی بھی امپورٹنٹ ہے تحریک کی طرح، کیونکہ ایک انڈیویجول ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ دائی تو آتے رہیں گے، ہر سال ریکروٹ ہوتے رہیں گے، ممبرز بنتے رہیں گے اور وہ امپورٹنٹ نہیں رہے گا اور صرف تحریک ہی امپورٹنٹ رہے گی؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شروع میں جیسے میں نے کہا کہ یہ چونکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، اور اللہ کے دین کی دعوت کرنے کا کام کرنے والا شخص وہ دائی کہلائے گا کہ اللہ کے دین کا وہ دائی ہے کہ اس کے لیے دعوت دے رہا ہے. لیکن یہ دائی کو جو ہے وہ بننا ہوگا حصہ ایک تحریک کا، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں دیکھا اللہ کے احکام کو کہ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ. یہ امت یا گروہ جو ہے جو منظم ایک گروہ ہو. بنیادی طور پہ تحریک کیا ہے؟ افراد کا ایک منظم گروہ جو ایک نظم کے ساتھ تحت پرویا گیا ہو، اس کے اندر امیر اور مامور کا تعلق، یعنی اس کا کوئی ہیڈ ہو، امیر ہو، اور مامور جو ہے یعنی اس کے ساتھ کام کرنے والے جو دائی کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ پورا ایک منظم انداز میں کام جو ہے یہ تحریک کہلائے گا. اور تحریک بنیادی طور پہ وہ افراد کے اوپر مشتمل ہے. اگر افراد نہیں ہیں، دائی نہیں ہیں، تو تحریک کچھ نہیں ہے. اور دائی جو ہے وہ مل کے وہ تحریک کو بناتے ہیں. بالکل. اگر ہم یہ کہیں کہ دائی جو ہے جسم ہے تو تحریک جو ہے اس کی روح ہے. اور یہ جسم اور روح دونوں مل کے جو ہے وہ اس دین کے کام کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کام کریں گے تو کام ہوگا. اگر دائی اپنی جگہ لگا رہے، وہ بیج پھینکتا رہے مختلف جگہ پہ، تو وہ پودے تو اگائیں گے لیکن اس کے ساتھ کاٹ کباڑ بھی اگتا رہے گا. اور تحریک اور تنظیم جو ہے یہ اس کو کیا کرتی ہے کہ اس کاٹ کباڑ کو ہٹاتی جاتی ہے اور ایک اچھی فصل جو ہے اس سے وجود کے اندر آتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے ایک منظم انداز میں یہ کام جو ہے وہ کیا جائے، سب لوگ مل کے چلیں، ایک نظم کی اطاعت کریں، مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں جو اللہ کا حکم ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں. تو اس طرح سے جب یہ کام ہوگا تو یہ تحریک اور دائی دونوں مل کے جب کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کسی پازیٹیو رزلٹ کی طرف جو ہے ایک مثبت آپ نتیجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اچھا، میں نے ایک وہ مثال پڑھی تھی کہ ایک انڈیویجول شعلے کی طرح ہوتا ہے اور جب وہ کافی سارے شعلے ملتے ہیں تو یہ آتش فشاں بن جاتا ہے. اگر ہم پازیٹیو پرسپیکٹیو میں دیکھیں آتش فشاں کو تو یہ علیحدہ جو کام کرنے والی ایک روش ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہو کہ میرے سے اچھا تو کوئی نہیں بول سکتا، تو ہم پھر علیحدہ ہو کے اپنا ایک کام شروع کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں
اس چیز کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ہاں آپ بھی ایک علیحدہ آرگنائزیشن کھول لیں، آپ بھی کھول لیں اور آپ بھی اپنا علیحدہ کام شروع کر دیں، یا سب کو کلیکٹیولی یہ کام کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پہ تو کلیکٹیو کریں گے تو نتیجہ نکلے گا. اگر ہر فرد اپنی جگہ پہ الگ الگ کام کرتا رہے تو وہ نتیجہ جو ہے، آپ ایک فرد کی تو اصلاح کر لیں گے، لیکن بنیادی طور پہ فرد کی اصلاح نہایت ضروری ہے، اور پورے معاشرے کی اصلاح جو ہے اس سے زیادہ ضروری ہے. اور پورے معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوگی جب سب لوگ مل کے جو ہے وہ چلیں گے، جو کہ داعی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ مل کے کام کریں گے تو پورا معاشرہ تبدیل ہوگا. اگر ہم صرف داعی جو ہے وہ انڈیویجول کرتا رہے تو پھر افراد میں تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں، وہ انفرادی اصلاح کہلائے گی. اور ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے گا، وہ ذکر اذکار بھی کرنا لگ جائے گا، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی تسبیح بھی کرتا رہے گا، ایک نیک انسان بن جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. لیکن جو دین کا تقاضا ہے کہ صرف ذاتی اصلاح مقصود نہیں ہے، بلکہ پوری معاشرتی اصلاح جو ہے، اور پوری معیشت، معاشرت اور پوری جو مملکت ہے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. اور جب تک وہ ہم مل کے آتش فشاں بن کے نہیں آگے بڑھیں گے تو اس وقت تک وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ میاں اکرم صاحب. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے داعی اور تحریک کے مکمل موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کا مکمل احاطہ کیا ہے. خواتین و حضرات، ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی آپ کو جو کام کرنا ہے وہ مکمل طور پہ ڈیفائنڈ ہے، اور خاص طور پہ یہ کام کرنا ہے مسلمانوں میں. تو میں، آپ، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور برائی سے روکتے ہوئے کسی فساد کی طرف نہ لے کے جائیں. اس سب کام کے لیے تحریک ضروری ہے، اور ہم سارے لوگوں کو داعی ہونا چاہیے. یہ داعی کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مضطرب رہتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے، لیکن وہ کیسے اپنی دعوت پہنچاتے تھے عام مسلمانوں تک بھی، اور جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا ان تک بھی اپنی دعوت پہنچانے کے لیے کیسے مضطرب رہتے تھے. اس طرح کی مزید پوڈ کاسٹ کے لیے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جلد ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.